محاصرے اور مواصلاتی بندش کا شکار ہیں کشمیری بھائی، اور بھارتی اقدام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور شملہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ تقریباً 7 دہائیوں سے بھی زیادہ یہ ظلم بھارت ان پر کرتا آ رہا ہے، اور مسلسل جبر اور ان کے بنیادی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ وہ کشمیریوں کو، بھارتی مسلمانوں کو کی نسل کشی میں مصروف ہیں۔ کشمیریوں اور مسلمانوں کے خلاف تشدد خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے۔ بین الاقوامی نسل کشی کے چیئرمین ڈاکٹر گریگری اسٹینٹن نے امریکی کانگریس سے بھارت کے خلاف قرارداد پاس کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 2019 سے مقبوضہ جموں و کشمیر کی غیر قانونی کارروائی کے بعد ہندوستان کے آبادیاتی کردار کو تبدیل کرنے میں مصروف ہے۔ اس میں غیر کشمیریوں کو لاکھوں ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کیے جا رہے ہیں، اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں اکثریتی مسلم آبادیوں کو اقلیت میں تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلیاں غیر قانونی ڈومیسائل قوانین کے نفاذ، پراپرٹی قوانین میں تبدیلیاں اور اردو زبان کی حیثیت کو گھٹانے کے ذریعے کی جا رہی ہیں۔ بین الاقوامی قوانین، بالخصوص چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ بیرونی لوگوں کو کشمیریوں کی مقبوضہ سرزمین آباد ہونے کے لیے مراد دی جا رہی ہیں۔ اس دن پر میں کشمیری عوام کو یک آواز ہو کر یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کشمیری عوام کے ساتھ اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک انہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق خود ارادیت نہیں مل جاتا۔ میری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی شروع دن سے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کر رہی ہے، اور ہماری پارٹی کی بنیاد بھی مسئلہ کشمیر پر بنائی گئی تھی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، آپ کو یاد ہوگا، جب شملہ وہ گئے تھے، بہت مشکل حالات تھے، بہت مجبوریاں تھیں۔ اندرا گاندھی نے مجبور کیا کہ آپ لائن آف کنٹرول کو ایکسیپٹ کریں، بٹ ہی ریفیوز۔ انہوں نے لائن آف کنٹرول کو ایکسیپٹ نہیں کیا، مگر اپنے ڈیمانڈ منوا لیے۔ اسی طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کشمیر کاز پر پختہ عزم رکھتی تھی، اور 1990 میں انہوں نے 5 فروری جو آج کا دن ہے اس کو یکجہتی کے لیے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے انہوں نے اعلان کیا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے تمام حریت کانفرنس کے رہنماؤں کو، ان کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اس دن سینٹ کے اراکین کی جانب سے سید علی گیلانی، میر وائز عمر فاروق، شبیر شاہ، یاسین ملک صاحب، پروفیسر بھٹ، برہان وانی کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ علی گیلانی آخری دن تک ان کا وہی نعرہ تھا، کشمیر بنے گا پاکستان، مگر جس طریقے کے ساتھ ان کو تکفین اپنی روایات کے مطابق انہوں نے نہیں کرنے دیا، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔
ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح ہمارے کارکنان پوری دنیا میں کشمیریوں کی آواز بنیں گے۔ آخر میں بھارت کو واضح الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جنوبی ایشیا میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی میں اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستانی حکومت 5 اگست 2019 کے اپنے فیصلے کو واپس لے، تمام کشمیریوں سیاسی قیدیوں کو رہا کرے، کرفیو اٹھائے، کشمیر کی آبادیاتی کردار کو تبدیل کرے اور اسے بحال کرے، کشمیریوں سے متعلق اقدامات کرے۔ In the end, I would like to convey in clear terms to India that there can be no peace in South Asia till such time Kashmir dispute is resolved according with the wishes of the Kashmiris. At the same time, I would like to reiterate the normalization of Pakistan-India relations. It is imperative that the Indian government reverse its decision of 5th August 2019, release all Kashmiri political prisoners, lift curfew, stop changing the demographic character of Kashmir, and restore Kashmir-related confidence-building measures. I want to only say one point. Forgiveness saves the expense of anger, the cost of hatred, and the waste of energy. Thank you very much. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔